تو شاعر اپنے مزاج سے نکلتا ہے، کہتا ہے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ اب نازک گھر دیکھیے گا کون سا ہے، کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، حضور ہماری چشمے تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ بھائی یہاں کیوں رہتے ہیں؟ کہا دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ کہا ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، کہاں سے چلے یہ عقیدے کا شعر ہے۔ اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، کہا ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کہا اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، اور اہل شک اگر مگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، حضور ہماری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جہاں پر دیگر ناسوروں کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا ناسور جو ہماری اس امت کا ہے وہ ہے فساد امت۔ مسلمانوں میں بجائے ہم آہنگی صلح پیدا کرنے کے، آج ہمسائے تو دور کی بات رشتہ داروں میں بھی رخنے پیدا کر دیے جاتے ہیں، خلیج پیدا کر دیے جاتے ہیں، گیپ پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کوئی باہر سے آنے والا شخص نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اندر سے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو سلگتی ہوئی آگ پر پانی ڈالنے کی بجائے اسے پھونکے مار کے مزید سلگانے کی کوششیں کرتے ہیں، جو کہ فساد امت کا باعث بنتا ہے، اور بجائے ہم آہنگی کے، پیار اور محبت کے، الفت کے، عداوت کا ڈیرا بن جاتا ہے، جبکہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ آپ مجھے جانتے ہیں ہمارے جو دروس قرآن ہو رہے ہیں الحمدللہ، جو ہر ہفتے میں درس قرآن ہوتا ہے، تو ان کے بھی ہمارے موضوعات یہی ہیں کہ ہم معاشرتی ناسوروں پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے یہ ذہن بنایا کہ ہم معاشرے کے کسی ایسے ناسور پر گفتگو کریں گے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر امن پیدا کرے، ہمارے خاندانوں کے اندر رخنوں کو ختم کر کے، وہ جو فاصلے ہیں ان کو مٹا کے، جو محبتوں کی دیواریں ہیں ان کو پیدا کیا جائے، نفرتوں کی دیواروں کو ختم کیا جائے، محبتیں اور الفتیں بانٹی جائیں۔ آج کے ہمارے اس بیان کا اور آج کی بزم کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا، اور اگر کہیں پر کوئی عداوت پیدا ہو تو اس کو بڑھ کر آگے مٹانا، یہ ہمارے اسلام کا ایک بہت ہی عظیم پہلو ہے کہ اگر ہم اس کو لے کر چلے تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے کام جو بے ترتیب پڑے ہیں وہ بھی ترتیب پا جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی چیز کی بابت ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بلا شبہ۔ ان کو چپ کرا دیں بچوں کو، یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ اس گفتگو کو ہماری جو مستورات بیٹھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، التماس کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے بالا طاق رکھ کے ہماری گفتگو کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیے گا، تاکہ ہمارا معاشرہ جن ناسوروں کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ہم ان میں سے ایک پر کم از کم گفتگو کر کے اپنے اس معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی انتظام کر سکیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بلا شبہ مومنین آپس میں بھائی بھائی، مسلمان آپس میں بھائی بھائی، فرمایا فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرواؤ، آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرواؤ۔ اب اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کے درمیان کبھی جدائی نہیں آتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بھائی وہی ہوتا ہے جو مل کر رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کے مطابق بھی اللہ نے فرمایا، اس بات کے بعد فرمایا فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کرواؤ۔ آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے بڑی دور ہے۔ اگر کہیں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو لڑائی جھگڑا، بجائے آگے بڑھ کے
تھوڑا سا کو کم کر دیجیے گا، بجائے آگے بڑھ کے ہم اس معاملے کو ختم کرنے کے وہ پرانا اپنا کوئی زخم لیے پھرتے ہیں، وہ بھی بیچ میں اپنا زخم تازہ کر کے ہم مزید اس سلگتی ہوئی آگ کو پھونکے مار کے مزید سلگا دیں، جبکہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا پیارے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو نماز، روزہ اور حج سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا حضور بتائیے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ کتنی پیاری بات حضور اسلام نے ارشاد فرمائی۔ خدا کی قسم ہم لمبی چوڑی بات نہ کریں، نبی پاک علیہ السلام کا صرف ایک فرمان اگر ہم لے کر چلیں تو وہی ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی مشعل ہے۔ اگر ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ بات دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور اسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی دو خاندانوں کے درمیان یا دو لڑے ہوئے شخصوں کے درمیان یا دو آپس میں ناراض لوگوں کے درمیان محبت کرانے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے تو فرمایا اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا اللہ اس کے ہر کلمے کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے صلح کروانے کے لیے، گفتگو اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ ہر کلمے کے بدلے میں اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب وہ صلح کروا کے واپس پلٹتا ہے تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، مغفرت کی بشارت میرے حضور نے ارشاد فرمائی۔ تو صلح کتنی عظیم چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو سماعت کیجیے گا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کے درمیان موجود تھے، کہا کہ گفتگو چل رہی تھی، نبی پاک علیہ السلام ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہ مسکرا دیے، اور صحابہ کی عادت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی بھی عمل خلاف عادت دیکھتے تو اس کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ تو جب میرے نبی پاک علیہ السلام مسکرائے تو حضرات صحابہ کرام میں سے جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں محبوبہ آج بغیر کسی عادت کے آپ مسکرائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر قیامت کا دن ہوگا، میرے حضور کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوں، میرے اللہ کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوں گے۔ ایک شخص اللہ سے کہے گا مولا یہ ظالم ہے، اس نے میرا حق مارا تھا، مجھے اس سے انصاف دینا۔ آج میں اور آپ سنیں خدا کی قسم یہ جو مظلوم لوگ ہیں نا یہ قیامت کے دن اپنا بدلہ لیں گے اللہ کے حضور۔ آج ہم مظلوم کو جو ہے نا بڑا کمزور سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس اثر و رسوخ ہے، میرے پاس جناب والا رابطے ہیں، میں اپنے روابط کا استعمال کر کے، میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے، میں اپنے جاہ و جلال کا استعمال کر کے، میں جناب اپنے روب و دبدبے کا استعمال کر کے آج کسی کو دبا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جس کو دبا رہا ہوں یہ بڑا کمزور ہے لیکن اس کا رب بڑا طاقتور ہے۔ رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ نے فرمایا بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑوں بڑوں کو پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے پہلوانوں کو موت عطا کی، جی کتنے نامور لوگ تھے لیکن اللہ نے ایسا پچھاڑ کے موت عطا فرمائی کہ زمانے کے لیے تازیانہ عبرت بنا کے رکھ دیا۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے معاملات پیش کریں گے، کہیں کہ مولا ہم اس وقت دنیا کے اندر تو بڑے کمزور و ناتواں تھے، الہی ہم نے معاملہ تجھ پر چھوڑا تھا، یہ بڑا طاقتور تھا، اس کے پاس عہدہ تھا، اس کے پاس مولا اثر و رسوخ تھا، اس کے پاس عہدہ تھا، یہ اس کے بلبوتے پر میرے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا رہا، مولا میں آج کے دن تک صبر کرتا رہا، الہی آج تو تیرے سوا کسی کی حکومت نہیں چلنے والی، الہی مجھے اس سے انصاف دے دے۔ پھر اللہ رب العالمین انصاف دلوائے گا، لیکن وہ جو معاملہ میرے حضور جس پر مسکرائے وہ سنو۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو شخص اللہ کی بارگاہ میں دو زانوں گر جائیں گے، ایک کہے گا مولا اس نے میرا حق مارا تھا، مجھے اس سے انصاف دلا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے گا بندے اس کے پاس تو دینے کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں ہے، یہ تجھے کیا دے، یہ تجھے کیا دے، یہ کیسے تیرا بدلہ چکائے، یہ تو خود آج کے دن کے لیے بھیک مانگ رہا ہے کہ کوئی نیکی دے دے اور میرے لیے جنت کا سامان ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے گا بندے اس کے پاس تو دینے کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں ہے، اس سے انصاف تو کیسا لے گا۔ پھر وہ شخص کہے گا مولا پھر ایسا کر میرے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دے۔ اللہ جب یہ بات ہوئی نا تو میرے حضور رو پڑے،
حضرت عمر کہتے ہیں حضور کتنی ہچکیاں بندی، حضور زاروں قطار رونے لگے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے اس منظر کے اندر ہر شخص کی یہ تمنا ہوگی کہ میرا بوجھ ہلکا کر دیا جائے، میرا بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ کہا کہ پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا بندے سامنے دیکھ، کہا کہ وہ سامنے دیکھے گا تو بڑے بڑے موتیوں کے ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے محلات اس کو نظر آئیں گے۔ وہ دیکھ کر کہے گا مولا یہ کس کے محلات ہیں، مولا یہ کس کے محلات ہیں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا یہ اس کے محلات ہیں جو اس کی قیمت ادا کر گا۔ وہ کہے گا مولا اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے، اتنے مہنگے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا بندے تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ کہے گا مولا میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہ ان محلات کی قیمت ہے۔ وہ برجستہ کہے گا، وہ کہے گا الہی میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ فرمائے گا بندے کھڑا ہو، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں۔ یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد میرے حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں آپس میں صلح کرایا کرو، لوگوں آپس میں صلح کروایا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ بھی لوگوں کی صلح کروائے گا۔ یہ امت کو یہ چیز کتنی پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کتنی پسند ہے، صلح اتنی پسند ہے اللہ اور اس کے رسول کو کہ اللہ بھی قیامت کے دن بندوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ایک میں اور آپ ہیں، بندے ہو کر لوگوں کے درمیان دخلے ڈالتے ہیں، لوگوں کے درمیان شیطانی کا سبب بنتے ہیں، جبکہ رحمانی کام صلح کروانا ہے، شیطانی کام پھوٹ ڈالنا۔ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیے گا، اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتانے لگا، حدیث پاک ہے کہ 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ دشمن کو جنگ کے دوران دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، جب جنگ چھڑی ہوئی ہو تو دشمن کو دھوکہ دینے کا ارادہ صحابہ کرام نے کئی بار دیا۔ ان کو کہا کرتے تھے، کہتے یوں کہتے تھے پیچھے مڑ کے دیکھ، پیچھے ہوتا کوئی نہیں تھا، جیسے پیچھے مڑ کے دیکھتا تو اس کی سر اس کا قلم کر دیتے۔ تو جنگ کے دوران دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اور ایک بات میں ابھی جو کرنے لگا ہوں، دوسری بات بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور جو تیسری بات ہے، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جو ناراض ہو ان کی آپس میں محبت پیدا کروانے کے لیے، اور یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ ہیں جو آپس میں ذی رحم رشتہ دار ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں آپ کو اس سے کوئی اور سمجھ کے بیٹھے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں مجھے اس بات کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پر رخنے پیدا ہو چکے ہیں رشتہ داروں کے درمیان، وہاں پر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، اس بات کو کتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ شریعت کو صلح اتنی پسند ہے، شریعت کو امن اتنا پسند ہے، شریعت کو ہم آہنگی اتنی پسند ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر تمہیں جھوٹ بول کر بھی صلح کروانی پڑے تب بھی صلح کروا دو۔ کتنی عظیم چیز ہے یہ صلح۔ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے، الفت کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ یاد رکھیے خاندانوں کے اندر بعض دفعہ بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، تو جو سمجھدار لوگ ہوں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اٹھیں اور صلح کا کوئی پہلو نکالیں، اٹھیں۔ پچھلے دنوں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک پولیس آفیسر تھا، اس کی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پنجابی کا تھا۔ ایک جگہ پر بہت ہی عجیب و غریب سانحہ پیش آیا، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے مطلب زخمی بھی کیا ایک دوسرے کو، لیکن بجائے تھانے میں رپورٹ درج کرنے کے وہ آگے بڑھا، اس نے آ کر کہا کہ رپورٹ درج نہ کرواؤ، اگر تم نے یہ رپورٹ درج کروا دی تو یاد رکھنا یہ زمانے تک آخر تک یہ تمہاری لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوگی، میں تمہیں ایک درس دے کر جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے محلے کے اندر امن آ جائے، ہمارے محلے میں سکون آ جائے، تو میں یہ تمہیں درس دیتا ہوں، بجائے میرے پاس پیسے بھر کے رپورٹ درج کروانے کے آپس میں ایک دوسرے کے گلے لگ کے صلح کر لو۔ یہ بڑی بات پسند آئی، کاش کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو، گلی محلوں میں کاش کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ اگر کسی کے درمیان کوئی جو ہے لڑائی کا سبب بنے تو یہ بڑھ کے آگے ہیں، کہیں کہ بھائی لڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے، فساد اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ فساد کرنا شیطانی کام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الشیطان ینزع بینہم، فرمایا بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالنا چاہتا ہے، ان کے آپس میں امن کو خراب کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ جو رحمانی لوگ ہیں وہ فساد نہیں ڈالتے بلکہ امن قائم کرتے ہیں، جو شیطانی لوگ ہوتے ہیں وہ فساد ڈالتے ہیں۔ اور آج عجیب و غریب سی کہانی ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہے، خدا کی قسم بجائے امت کو جوڑنے کے آج ہم لوگ توڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں جوڑنا سکھاتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں توڑنا نہیں سکھاتا۔
खुदारा खानदानों का लिहाज किया करे। अगर कहीं पर कोई ऐसी बात आ जाए तो अपना जो है वो वडेरापन दिखाने की बजाय, अपने आप को कोई साबित करने की बजाय, नहीं जी इसने मेरा कहना नहीं माना, मैं इसको बताऊंगा, मुंह पे आकर कुछ कहा जाता है। पंचायतों के अंदर आप लोग जाते होंगे, जाकर देखिए, ये सरपंच उधर से पैसे ले, उधर से पैसे ले, और बजाय आपस में सुलह करवाने के रखने पैदा कर देते हैं, लड़ाई झगड़ों का सबब बन जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा की कसम, मैं एक बात, हमारे उलमा भी ये बात कहा करते हैं, हमारे घरों के भी आज फसादों का ये सबब बन चुकी हैं ये चीजें। छोटी छोटी बात पर अमन तबाह हो जाता है, छोटी छोटी बात पर। कभी जनाबे वाला घर में मियाँ बीवी के आपस में मामलात खराब हो जाते हैं, कभी बहन भाइयों के मामलात खराब हो जाते हैं, कभी वालिदैन के मामलात खराब हो जाते हैं, कभी इन्हीं छोटी छोटी बातों पे वो आग सुलगती है और इतनी बढ़ती है कि अच्छे भले बसते हुए घरों को उजाड़ के हमने देखे हैं, उजड़ते घर भी देखे हैं। यार मेहरबानी करो, घर उजाड़ो नहीं, घरों को बसाओ। और मैं बात, हकीकत बात है, मैं अपने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की ये बात करूंगा। पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया से एक सवाल हुआ, जिसका मैं मफ़हूम ही अर्ज़ कर रहा हूँ, वो बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं है। उसी तरह से सवाल हुआ कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहे तो अब उसके लिए क्या हुक्म है, उसके वालिदैन क्या करें? तो मेरे अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त ने ये जवाब इरशाद फरमाया। पीर साहब फरमाते हैं कि अगर मेरी बेटी नाराज होकर वापस आए और ये बात करे तो मैं अपनी बेटी से कहूंगा, जाकर शोर से पांव पकड़कर माफी मांग ले और कहे कि माफी तो मांग सकती हूँ पांव पकड़ के, लेकिन तेरा घर छोड़ के नहीं जा सकती। ये शेख तरीक़त मर्द कलंदर की ये सोच है। बताइए, तो अपने मुरीदों को यही वो सोच देते हैं, हमें तो यही सोच मिली है उस दर से। खुदा की कसम, ये अमन की सोच है, ये फसाद की सोच नहीं है, ये अमन की सोच है। ये घरों के अंदर ये चीजें अमन लाती हैं। आज हमारे यहाँ इन चीजों की बड़ी कमी है। घरों में ये चीजें सरायत कर चुकी हैं, महल्लों में ये चीजें सरायत कर चुकी हैं। मैं इन बातों को बिल्कुल मानता हूँ, बीवी के भी हुकूक होते हैं, शौहर के भी हुकूक होते हैं, लेकिन इन चीजों को बड़ी हिकमत अमली के साथ पूरा किया जाए। अगर ये हमारे उलमा ये बड़ी प्यारी बात करते हैं, कहते हैं कि अगर सास जो है अपनी बहू को बेटी समझे और बहू अपनी सास को माँ समझे तो खुदा की कसम आधे वकील तो अपने बिस्तरे उठाकर घरों को चले जाते। आप जाइए, जाकर देखिए अदालतों में, पूछिए वकाला से। इन्हीं चीजों पर रोना रोया जा रहा है, बात बात पे झगड़े खड़े हो जाते हैं, बात बात पे इशू बन जाते हैं। काश के हमारे मुआशरे के अंदर ये अमन की फजा कायम हो। हमारे जो समझदार लोग हैं ये आगे बढ़े, बजाय अपने पुराने दर्द निकालने के, बजाय अपने पुराने जख्म लाकर उनकी भड़ास निकालने के, काश के ये शरीयत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कदम बढ़ाएं और आगे बढ़कर जहां पर फसाद उम्मत कायम हो रहा हो उसको खत्म करके अमन लाएं। तो खुदा की कसम अल्लाह इन्हें जन्नत के अंदर महल्लात अता फरमाए, क्योंकि मेरे रब को ये चीजें पसंद है। मुझे एक तहरीर याद है कि दो भाई थे, आपस में बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहा करते थे। इतनी उनके दरमियान उल्फत और हम आंगी थी कि उनकी इस प्यार और मोहब्बत की मिसालें दूर दराज तक जाती थी कि फलां खित्ते में दो भाई रहते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, बड़ी उल्फत के साथ, बड़ी हम आंगी के साथ उनका प्यार इतना था कि उनकी बातें घरों में होती थी। किस कदर प्यार मोहब्बत वाले, जमींदार भी थे, अल्लाह ने पैसा भी बड़ा दिया था, बड़ी दौलत थी। एक दिन किसी बात पर वो दोनों भाइयों के दरमियान छोटा सा ऐसे झगड़ा हुआ, दोनों में से हर एक की ईगो हार्ट हो गई है जी। अना को तकलीफ पहुंची, जब अनानियत को तकलीफ पहुंचती है ना, आप समझ सकते हैं, और अना इंसान को मार देती। हर ये शख्स कहता है मैं, यही तो इंसान को मार देती। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि फरफ़अहुल्लाह। मेरे हुजूर तो फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। हमारा इस्लाम में आजिज़ी का दर्स देता है, लेकिन हम में अगर कोई बात कह दे, कोई कहे कि मैं एक नवाब हूं, हम आगे सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं हम 1.5 नवाब हैं, हम 1.5 नवाब हैं। मेरे पीर मुर्शिद कहते हैं कि तुमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, बल्कि ईंट का जवाब मोहब्बत से देना। ये है अमन का दर्स। छोटी सी किसी बात पर उन भाइयों के दरमियान क्लैश हुआ, झगड़ा हुआ, और वो इतना बढ़ गया, इतना बड़ा कि दोनों ने एक दूसरे के घर आना भी बंद कर दिया। इस कदर बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए तरस गए, उनके बच्चे इनसे मिलने के लिए, इनके बच्चे उनसे मिलने के लिए तरस गए। इस कदर उनके दरमियान ये रखना पैदा हुआ, खलीज पैदा हुआ कि आपस में उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना किया।
اس قدر آپس میں دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوئی کہ ایک بھائی اٹھا، اس نے اپنے اور اس کے گھر کے درمیان ایک بہت بڑی خندق کھدوا دی، کہا کہ نہ یہ میرے گھر کی طرف آئیں گے نہ میں ان کے گھر کی طرف۔ دوسرے بھائی نے جب یہ معاملہ دیکھا، جب اس نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ بات ہے، میرے بھائی مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگ گیا ہے، میرا دشمن بن گیا ہے، تو اس نے بھی اپنی نفرت کی آگ کو بڑھانے کے لیے اس نے مستری بلوایا اور اس نے کہا مستری سے، کہا بات سن، یہ رات کا وقت ہے، میں سوؤں گا، صبح ہونے سے پہلے پہلے اتنی بڑی دیوار قائم کر کہ جب میں صبح اٹھوں میرے بھائی کی شکل دیکھنا تو اور بات ہے، میں اپنے بھائی کے گھر کی دیوار بھی نہ دیکھ پاؤں، تاکہ اس کا گھر بھی میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے اتنی بڑی دیوار قائم کرنی ہے۔ مستری نے کہا کہ بھائی اس کے لیے تو بہت زیادہ میٹیریل چاہیے۔ اس نے کہا جتنا خرچہ ہوتا ہے ہو جائے۔ بعض دفعہ جب کسی سے محبت ہو جائے نا تب بھی بندہ ان دیکھی قیمت خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب یہی محبت نفرت میں بدلتی ہے تب بھی بندہ بن دیکھے قیمت خرچ کر دیتا ہے۔ دونوں کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اس نے کہا جا جتنا میٹیریل تجھے چاہیے لے آ، راتوں رات اتنی بلند دیوار بنانی ہے کہ صبح جب میں اٹھوں تو میرے بھائی کا گھر بھی مجھے نظر نہ آتا۔ وہ گیا، مزدوروں کو لایا اور میٹیریل لایا۔ اس نے کہا حضرت آپ سو جائیں چین سے، صبح آپ کو آپ کا کام مل جائے گا، میں صبح مزدوری لے کے چلا جاؤں گا۔ اس نے ساری رات کام کرتا رہا، مزدوروں کو لگایا، میٹیریل تیار کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی نا، بڑی پیاری بات ہے سننے والی، یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص اٹھا جس نے میٹیریل خرید کر دیا تھا، اس نے دیکھا اونچی دیوار کو پوجا، 1 انچ بھی دیوار تیار نہیں ہوئی، دیوار 1 انچ بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جب اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی نظر پڑی وہ جو اس کے بھائی نے خندق کھدوائی تھی، اس مستری نے اس خندق کے اوپر ایک پل بنا دیا، اس خندق کے اوپر ایک پل بنا دیا۔ وہ بھائی جب پل کے قریب گیا دیکھا کہ اس کا بھائی جس نے خندق کھدوائی تھی وہ خندق کے اس پار پل کے اس طرف شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جان میں نے تو اپنے بھائی سے جدائی کے لیے ایک عظیم خندق کھدوا دی، میرا بھائی ہے، بجائے جدائی کے اس نے میرے لیے پل بنا دیا۔ بڑا حیران ہوا، لیکن حقیقت سے وہ بھی واقف نہیں تھا کہ پل میں نے، میرے بھائی نے نہیں کسی اور نے بنایا ہے، وہ بھی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ ادھر اس نے دیکھا ادھر اس نے دیکھا، دونوں بھائیوں نے جب یہ معاملہ دیکھا شرمندہ ہوئے، آنسو گراتے ہوئے آگے بڑھے، ایک دوسرے کے گلے لگے اور آپس میں عہد کیا کہ بھائی آج کے بعد جتنا مرضی فساد قائم ہو جائے، جتنی مرضی رنجش ہو جائے، جتنا مرضی آپس میں اختلاف ہو جائے، کہا کہ سب کچھ بجا ہے لیکن ایک دوسرے سے کبھی نفرت اختیار نہیں کرے۔ جب آپس میں مل گئے تو جس نے میٹیریل لے کر دیا تھا نا، اس نے نظر گھما کر دیکھا، کہا کہ اس عظیم مستری کی زیارت تو کروں۔ اس نے دیکھا تو مستری اپنا سامان اپنے کندھے پہ لاد کے رخت سفر باندھ رہا تھا، تو پیچھے بڑھا، اس نے کہا بھائی رک جا، عظیم انسان رک جا، تو نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، واپس آ میرے پاس، ادھر بیٹھ، ہم تجھے گھر بھی دیتے ہیں، تیرا خرچہ بھی اٹھائیں گے، تیری نسلوں کا بھی خرچہ اٹھائیں گے کہ تو اتنا عظیم کام کر کے جا رہا ہے۔ اس شخص نے واپس پلٹتے ہوئے ایک جواب دیا جو کہ آج ہمارے پورے بیان کا حاصل ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ خدا کی قسم اگر ہم اس جملے کو پلے باندھ کے چلے جائیں تو ہمارے معاشرے سے سارے فساد ختم ہو سکتے ہیں، گھروں سے سارے فساد ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں امن سکون چین آ سکتا ہے۔ اس نے رختے سفر باندھتے ہوئے اپنا منہ پھیرتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میاں تمہیں تمہاری خوشیاں مبارک ہو، میں نے آگے جا کر اس طرح کے پل اور بھی بنانے ہیں۔ کتنی پیاری اس نے بات کی۔ خدا کی قسم آج میں اور آپ نفرتوں کی دیواریں بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا درس ہمیں اس چیز، ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ نفرت کی دیواریں نہیں، محبتوں کے پل بنانے۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نفرتوں کی دیواریں قائم نہیں کریں گے بلکہ انشاءاللہ محبتوں کے پھول بنائیں گے۔ یہ نیت لے کر جائیے کہ انشاءاللہ اگر ہم دیکھیں کہ میرے محلے کے اندر، میری گلی کے اندر اگر میری چلتی ہے، لوگ میری مانتے ہیں، تو میں آگے بڑھ کر ان کے لیے صلح کا سامان تو کروں گا لیکن فساد کا سبب نہیں بنوں گا، کیونکہ میرے رب کو فساد پسند نہیں، میرے رب کو صلح اور امن پسند ہے۔ آؤ آج اس محفل سے یہ درس لے کر جاؤ تاکہ یہ محفل آج کی ہماری بات رونق محفل بن جائے۔ یہ نیت لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ اگر میرے خاندان میں کہیں فساد برپا ہوا تو میں اس کے لیے بھی امن کی فضا قائم کروں گا، اگر میرے محلے میں کہیں کوئی ایسا فساد برپا ہوا وہاں بھی امن کی فضا لاؤں گا، اگر میرے
جو ہے شہر کے اندر ایسی فضا قائم ہوئی جو خرابی کا باعث بنے تو اس کو ختم کر کے معمول کی فضا قائم کرو. ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے اور آج اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. خدا کی قسم پڑھے لکھے لوگ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا جناب ایجوکیٹڈ کہتے ہیں, بڑا جناب ہائیلی کوالیفائڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں, ڈگریاں حاصل کرنے والے لوگ ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں. جبکہ ہمارے معاشرے کو یاد رکھنا, کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی, کہا تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. اگر تعلیم سے جہالت جاتی تو انگریز ہم سے زیادہ پڑھے لکھے کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں, اپنی ماؤں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تعلیم تو ہے, تہذیب نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس کچھ ہو نہ ہو تہذیب ضرور موجود ہے, اور وہ تہذیب اور کہیں سے نہیں, محمد عربی کے قدموں سے ہمیں ملی. یہ ہماری چیزیں ہیں جو ہمیں لے کر آئی ہیں. خدا کی قسم ہمارا اسلام ہمیں عاجزی کرنا سکھاتا ہے. آؤ نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم بجائے فساد امت کے انشاءاللہ اپنی امت کے اندر انشاءاللہ امن لانے کی کوشش کریں گے.